یہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف حضرت اور مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، لیکن حضرت کی جو ابتدا ہے نا وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت کا کچھ سود کا معاملہ تھا، پھر اللہ نے رحمت فرمائی، آپ نے امام حسن بصری کے دست پاک پہ جو ہے نا بیعت کی، توبہ کی، اور پھر توبہ بھی پکی کی حضرت۔ تو جب مرید ہوئے نا تو حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی، اور تسبیح عنایت فرمانے کے بعد حضرت نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ، ٹھیک، اور فرمایا حبیب پکار اللہ کو۔ وہی انسان ہے نا، دل میں 100 خیال آتے ہیں، دل میں خیال آیا، حضرت فرما رہے ہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، کہاں سے گزارا ہوگا؟ تو آپ نے یہ سوال مرشد کی بارگاہ میں بھی پیش کیا، عرض کی حضور آپ فرما رہے ہیں کہ اسباب کو ترک کر دو اور بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، حضور بیوی ہے، بچے ہیں، اپنا وجود ہے، کہاں سے پالوں گا؟ آپ نے فرمایا حبیب تو خود پیدا ہوا ہے؟ عرض کی نہیں حضور۔ اپنی بیوی کا خالق تو ہے؟ نہیں حضور۔ اپنے بچوں کا پیدا کرنے والا تو ہے؟ نہیں حضور۔ کس نے پیدا کیا؟ اے اللہ نے۔ فرمایا وہ صرف خالق ہی نہیں ہے، وہ رازق بھی ہے، ہاں تو بیٹھ تو صحیح، پھر دیکھ تو صحیح وہ کرتا کیا ہے۔ اب فرماتے ہیں میں نے سارا کچھ ترک کیا اور بیٹھ گیا، پکڑی تسبیح اور شروع ہو گیا پھر میں اللہ 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 اللہ۔ اب فرماتے ہیں دن گزرتے رہے، کو 5-6 دن گزرے، سوکھا کام تو نہیں حضرت۔ والا حضرت نے تو پہلے ہی فرمایا تھا پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں ہے؟ بھائی پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکھیاں کس سے کھائی جاتی ہیں؟ سوکھا کام ہے۔ لیکن حضرت نے تو صبر شکر کر لیا نا، لیکن لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ ذرا مزاجن تلخ تھی، ان سے نہیں ہوا۔ آ کے نا آپ کو بڑے غصے میں کہتی ہیں حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں؟ یہ ہم سے نہیں مانگی اور سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنا والا کھائیں۔ حضرت دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی کوئی بھی۔ آپ فرماتے میں نے لوٹا، مصلی، قرآن پاک، تسبیح لی اور میں جنگل چلا گیا۔ صوفیہ پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ فرماتے سارا دن بیٹھ کے میں نے اللہ اللہ کی، جب رات پڑی نا تو گھر آ گیا۔ آپ فرماتے بیوی پہلے منتظر تھی، کہتے جیسے گھر آیا بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا حبیب مزدوری کی نا؟ آپ فرماتے میں نے کہا کی۔ تو بیوی کہتی پھر اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کہاں ہے؟ آپ فرماتے میں نے اس کو ٹالا، میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بیوی کہتی اچھا چلو، اچھا بہتر ہو جائے گا، اب کل مانگیے گا، 2 دن کے پیسے آئیں گے ذرا زیادہ آ جائیں گے۔ آپ فرماتے دوسرا دن آیا، میں پھر چلا گیا، پھر اسی طرح سارا دن اللہ اللہ، رات پڑی تو گھر آ گیا۔ آپ فرماتے جب گھر آئے تو بیوی پہلے تیار کھڑی تھی، آتے پھر وہی سوال کیا حبیب مزدوری کی نا؟ آپ فرماتے میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کی ہے۔ تو پھر کہتی ہے اگر کی ہے تو پھر مزدوری کہاں ہے؟ تو حضرت حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے نا اس کو ٹالا، میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے۔ حضرت کریم ہے کہ نہیں؟ اب بھائی جی کریم ہی تو ٹرن پھرن دے دیں نا۔ ہاں حضرت یہ نہ سمجھنا کہ تھی پلوان ہو، تسی پلوان نہیں ہو، کریم ہے۔ ہاں کبھی کوئی سے وہم میں نہ پڑ جانا کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں، کوئی پہلوان نہیں ہے، وہ کریم ہے۔ ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ ہاں ان بطش ربی کا لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ کریم ہے حضرت، اس لیے تو چل پھر رہے ہیں حضرت۔ آپ فرماتے ہیں جب دوسرے دن بھی ٹالا نا تو بی بی صاحبہ تھوڑی غصے میں آ گئی، اور غصے میں آ کے کہتی ہیں حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جاتے کام نہ شروع کر دیجئے گا، پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لیجئے گا، اگر تو دے نا دے مزدوری وہ تو پھر کام شروع کریے گا، اگر نہ دے تو اس کا کام نہ کرنا، پھر کسی اور کا کرنا جا کے۔ اب حضرت یہ کوئی صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کیسے یہاں آ کے لگتا سیدھا حضرت، کیونکہ حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا، اسا نہیں یار وٹانا، ہاں ہم نے نہیں، ہم تو جان دے دیں گے، ہم نے نہیں یار کا در چھوڑنا کوئی۔ آپ فرماتے یا تیر لگا، ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا دیا ہے؟ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا رو رب ہے، اس کا در چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں؟ خیر آپ فرماتے تیسرا دن آیا، میں پھر چلا گیا، فرماتے سارا دن پھر اسی طرح اللہ اللہ کی۔ کہتے جب رات پڑی نا تو بڑا پریشان، وہ حبیب
وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا، آج اسے کیا کہہ کے ٹالنا ہے؟ پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا گھر جاتے ہی نہیں، باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں، جب آدھی رات ہو جائے گی نا، سو جائے گی، تو دیوار پھلانگ کے گھر چلا جاؤں گا۔ آپ فرماتے میں باہر بیٹھ کے نا پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ آپ فرماتے جب آدھی رات گزری نا تو میں گھر گیا، لیکن جب گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، گھر کا سارا منظر بدلا ہے۔ وقت آدھی رات کا ہے، لیکن کیا گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ اتنی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا؟ کہتے پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا، کوئی کچھ دے گیا ہوگا۔ خیر اب دیوار پھلانگنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اب فرماتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، لیکن آپ فرماتے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھو، بڑی خوش ہے، کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اتنی خوش کیوں ہے، یہ نیا لباس کہاں سے خریدا اس نے؟ اب فرماتے سوال میں نے خود سے کیا، لیکن جواب وہ دیتی ہے، کیا کہتی ہے؟ او حبیب، کوئی آپ کس کی مزدوری کرتے رہے، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ ہائے آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہتی گھر آ کے خود ہی دیکھ لیں کیا ہوا۔ اب فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کام باہر لگا ہے۔ کہتی آپ تو کام کر رہے تھے نا، آج آپ نے زیادہ کام کیا ہیں، آپ کا مالک کتنا کریم ہے، آپ کو اس نے نہیں کہا، یہ اس کے بندے آئے تھے، سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں، سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ ہاں حضرت حبیب فرماتے جب میں نے اس کی کرم نوازی دیکھی تو میں رو پڑا۔ تو آپ فرماتے مجھے روتا دیکھ کر وہ کہتی ہے رو نا، خالی سامان ہی نہیں آیا، ساتھ پیغام بھی آیا ہے۔ تو حضرت حبیب کہتے ہیں میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب، تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ ہائے ہائے چلے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ 2 منٹ رہ گئے ہیں میرے پاس، ایک اور سنا کے بس میں اجازت چاہوں گا حضرت، اور ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بھائی وہ دن متھا نہ لاؤ، وہ دن یاری لاؤ۔